بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب علماء کہتے ہیں نا اس بات کو کہ قرآن و حدیث کو خود سے سمجھنے والا گمراہ ہو جائے گا، تو پھر بہت سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھو مولوی منع کر رہا ہے قرآن کو اور حدیث کو خود نہ پڑھا جائے، قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھا جائے، تو یہ عوام پہ ظلم ہے، اور یہ باقی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کو سمجھتے نہیں ہے۔ علماء یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو آپ ترجمے کے ساتھ نہ مت پڑھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر خود رائے قائم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ خود رائے قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو نہیں کر پاؤ گے اور کسی نہ کسی غلط راستے پہ نکل جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور وہ ایک اہل حدیث ہیں، عالم ہیں، صدیق رضا صاحب کا، کوئی مناظرے کا ہے طلاق ثلاثہ کے بارے میں۔ اب دیکھیں، جب آپ نے عوام کو کھلا چھوڑ دیا نا کہ آپ قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود اس کے مطابق آپ رائے اختیار کریں، آپ کو کسی امام کی ضرورت نہیں، کسی فقہ کے امام کی ضرورت نہیں، اور کسی اور عالم کے قول پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ اخذ کر کے اس کو سمجھیں۔ تو بھائی اب یہ ایک شخص نے مسئلہ اخذ کیا ہے، دیکھیں یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ نے جو ایک اصول بیان کیا نا عوام کے درمیان، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہ تو صحیح ہے، اس اصول میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، جس طریقے سے لوگ سمجھے ہیں اس کو، وہ پتہ ہے کیا سمجھے ہیں؟ کہ وہ یہ سمجھے ہیں کہ ان کو اگر کسی صحابی کا، کسی مسلمانوں کے کسی خلافت راشدہ میں سے کسی خلیفہ کا کوئی حکم ان کی نظر میں اللہ کے رسول کے قول سے ٹکرا رہا ہوتا ہے ان کی نظر میں، تو وہ فوراً اس سے بولتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتہ ان کا، ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں بات بہت اچھی ہے، کرنے میں اچھی بات لگتی ہے بہت زیادہ، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ صحابی رسول اور خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ انہوں نے جو بھی حکم دیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل موجود تھی، وہی حکم انہوں نے دوبارہ جاری کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیے تھے۔ اب دیکھیں طلاق ثلاثہ کے مسئلے پہ یہ ایک محترم ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا ایک ویڈیو کے نیچے۔ اب ان کی ذہنی حالت دیکھیے گا آپ، یہ کہتے ہیں کہ عمر کی بدعت طلاق ثلاثہ یا طالق بدعہ ہے، اسے صاف صاف کہنے کے بجائے گول مول گھما گھما کر جاہل امت کھیل رہی ہے۔ طلاق کی آیت تو متشابہ نہیں بلکہ بین ہے، جو عمل قرآن کے خلاف ہو اس پر کسی طرح عمل کرنا کفر ہے۔ ہائے رے عمر کا عشق، ایک مجلس میں 3 طلاقیں کل کل ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ازالے واسطے حلالہ منڈی بھی دھڑلے سے چل رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ جو لکھا ہے، ان کا انداز تحریر آپ اس پر غور کریں، اور پھر انہوں نے کتنا سچ لکھا ہے کتنا جھوٹ لکھا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیز ہے جناب جس کے بارے میں ہم منع کرتے ہیں۔ یہ آج آپ نے جو ایک دروازہ کھول دیا نا لوگوں کے لیے، بڑی اچھی، آپ نے تو اپنی طرف سے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کسی امام کی نہیں مانتے، کسی کی بھی نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، تو یہ رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ آئے ہیں وہ اسلام کے خلاف فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سوچ آ کیسے جاتی ہے بحیثیت مسلمان ہمارے دماغوں میں؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول کی وہ تمام گارنٹیز سامنے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر، تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھائیں۔ اچھا چلیں، اگر کوئی غلطی کسی سے ہو بھی جائے اور سامنے والے جو دوسرے اس وقت موجود ہیں وہ خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ایک سے کوئی غلطی خطا ہو گئی صحابی سے کسی چیز کو سمجھنے میں، تو دوسرے جو اتنے سب موجود تھے وہ خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ اعتراض کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول پر کہ وہ ان کی تربیت صحیح کر کے نہیں گئے، اس لیے وہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد دین سے پھر گئے۔ تو آپ بالکل واضح بات کر رہے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو حکم ہے یہ طلاق بدعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر جو ہے اللہ نہ کرے کہ وہ دین سے پھر گئے تھے، انہوں نے نئی چیز اختیار کر لی تھی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنے ذہنوں کو کھولیں، سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ جتنی بھی غیر مقلدیت آپ نے اسٹارٹ کی ہے نا، بات تو بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جاہل عوام جو ہے یہ ریوڑ ہے، یہ ریوڑ کو انہوں نے ایک حد میں بند کیا تھا کہ بھائی اس سے آگے تم نہیں جانا، کیونکہ تمہاری استطاعت نہیں ہے، تمہاری دماغ اتنا نہیں چل سکتا کہ تم اس کے آگے جاؤ گے اور پھر ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے۔ یہ آج حضرت عمر تک گئے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ کہاں سے، آئمہ سے لے کے حضرت عمر تک تو پہنچ گئے ہیں یہ، اور یہ حد ہے، اس سے آگے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ آپ سوچ لیں اور دیکھ لیں، یہ سب اسی اصول کا نتیجہ ہے۔ یہ جو انجینئر صاحب بیٹھے ہیں اسی اصول کا نتیجہ ہے، وہ مولوی اسحاق اسی اصول کا نتیجہ تھے، اور جتنے بھی ہیں اصول یہی تھا، اسی اصول کا نتیجہ تھا۔ تو بھائی مسئلہ یہی ہے کہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ بھائی کوئی صحابی رسول، اور خاص طور پر جو امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، وہ کسی غلط فیصلے پر جمع ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ ہماری اور آپ کی جہالت ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی فیصلے پر اٹکے رہیں جو فیصلہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے ثابت ہو۔ ان کے صحابہ نے جو فیصلہ کر دیا، جو حکم جاری کر دیا، وہ اٹل ہے، اس کے آگے کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔